معزز حاضرین، زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے یا کسی پر الزام لگا دیتا ہے یا کسی کے تعلق سے کوئی جھوٹا اور غلط تبصرہ کر دیتا ہے۔ اس کا انجام بعض دفعہ وہ نہیں سوچتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت بھیانک۔ اسی بات سے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے صحابی ہیں یہ؟ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو اسی دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور کون ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس کے کئی سالوں کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا عروہ بنت اویس۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کسی زمین پر قبضہ کر لیا۔ دعویٰ کس کے تعلق سے ہے؟ صحابی کے تعلق سے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ایک صحابی سے متعلق وہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ لے کر کے پہنچی، وہ اموی دور شروع ہو چکا تھا، مروان بن حکم اس وقت خلیفہ تھے۔ ان کے دربار میں یہ مقدمہ پہنچا تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات کہی، صرف ایک بات کہا کہ میں اس کی زمین پر قبضہ کروں گا بعدما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں نے اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے۔ تو مروان بن حکم جو خلیفہ ہے کہتا وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نبی سے کیا سنا ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه من 7 ارضین، کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین، کم مقدار بتانا ہے، یعنی جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین، معمولی سی زمین پر بھی قبضہ کر لیا، ظلمن اس کو ہڑپ لیا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یعنی اس سے کہا جائے گا کہ 7 زمینوں کے برابر یہ چیز لے کر کے آؤ، یا اسے 7 زمینوں کے برابر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اسے اتنی دوری تک اس کے ساتھ سزا اور عذاب کا معاملہ ہوگا۔ تو کہا کہ جس نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، چاہے وہ تھوڑی سی زمین کیوں نہ ہو، اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ کیا یہ حدیث سننے کے بعد بھی میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں گا؟ تو مروان بن حکم کہتا ہے لا اسألک بینۃ بعد ھذا، آپ نے اپنی بات رکھ دی، اب اس کے بعد میں کوئی ایک دلیل بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا، یا کوئی ایک پروف بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ زمین آپ کی ہے کہ کس کی ہے۔ اچھا، حالانکہ وہ زمین انہی کی تھی، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس عورت نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ مروان بن حکم نے فیصلہ سنا دیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ یہ زمین انہی کی ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ لیکن صحابی کی عزت پر، دامن پر داغ لگایا تھا اس عورت نے، جھوٹا الزام لگایا تھا، غلط بات کہی تھی، اسی لیے وہ مظلوم ہوئے، یہ عورت ظالم ہو گئی۔ بد دعا کیا انہوں نے، کہا اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرها واقتلها فی ارضها، کہا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی کے گھر میں، اسی کی زمین میں اے اللہ موت دے دے، یہ اپنی زمین میں مرے۔ راوی کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں عروہ بن زبیر، کہتے ہیں فما ماتت، یہ عورت نہیں مری یہاں تک کہ یہ اندھی ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ اور میں نے دیکھا اس عورت کو تلتمس الجدر، کہ یہ جب چلتی تھی تو ایسے ہاتھ سے دیوار ٹٹولتی تھی کہ دیوار کہاں ہے، تاکہ اسی کا سہارا لے کر کے میں آگے بڑھ سکوں۔ اور یہ عورت اس وقت تک زندہ رہی جب تک کہ اس کا حال یہ نہ ہوا کہ ایک دن اپنے گھر میں چل رہی تھی، چلتے چلتے اس کے گھر کے کسی حصے میں کنواں تھا یا گڑھا تھا، اسی گڑھے میں گری اور گر کر کے وہ مر گئی۔ ہم دیکھیں بعض دفعہ
کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، کسی کی زمین پر، مال پر، چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں. کتنے لوگ قرضہ لے کر کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی ناحق قبضہ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کہ جو کوئی غلطی خود کرے، گناہ کا کام خود کرے، پھر کسی معصوم پر یعنی بے گناہ پر اس کا ٹھیکرا پھوڑ دے، اس کو کسی معصوم کے ساتھ جوڑ دے، گویا کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا اور جھوٹے الزام کا کام کیا اس نے. اور ایسے بندے کی سزا کیا ہے کہ ایسا بندہ ظالم ہے. اور آپ اگر ظالم بنتے ہیں، سامنے والا مظلوم بن جائے، تو اس کی بد دعا اگر وہ بد دعا کر دے اللہ قبول کر دیتا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کافر بھی مظلوم ہے اور وہ بد دعا کر دے تو گرچہ آپ مسلمان ہیں لیکن اس کی بد دعا آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. مظلوم کا کافر ہونا، مسلمان ہونا میٹر نہیں کرتا، مظلوم کا مظلوم ہونا میٹر کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو رکھی ہی ہے، لیکن اگر دنیا میں بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، تو اسی دنیا میں اللہ ان دونوں گناہوں کی سزا دے دیتا ہے. ایک کیا ہے؟ البغی، ظلم، ایک ظلم کرنا، اور دوسرے کیا ہے؟ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری توڑنا، اس میں بھی والدین کی نافرمانی کرنا. تو اگر آپ ظالم ہیں کسی بھی طریقے سے، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارے پیٹے، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی چیز پر قبضہ کر لیں، کسی پر الزام لگا دیں، کسی کے تعلق سے ناحق تبصرہ کر دیں. آپ سوچیں، سعید بھی اتنے پائے کے صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، ان کا صحابی ہونا کافی ہے، لیکن یہ عورت صحابی پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا برا لگا ہوگا، کتنا غلط تبصرہ اس نے کیا. اور یہ صحابی، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی کیا تھے؟ مستجاب الدعوات، اللہ ان کی دعائیں قبول کیا کرتا تھا. اور یہاں تو مظلوم تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بد دعا قبول ہونا. اسی لیے بعض لوگوں نے ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ ہے، کہ ایک بندہ جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی، کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس نے پریشان کیا ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، ہمیشہ بے سکون رہتا. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو پریشان کر رکھا ہے، آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. ہمیشہ آپ کو ڈر، خوف، دھڑکا لگا رہتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگاتا کہ تو نے غلط کیا ہے. لیکن آپ اپنی ظاہری انا میں اور اس میں رہ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بہت اچھا انسان ہوں. تو ہم اور آپ کو زندگی میں کبھی کسی کے تعلق سے غلط تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چیز پر ناحق قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے تعلق سے ہمیں الزام نہیں لگانا چاہیے، بہتان نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اگر وہ سامنے والا بد دعا کر دے، ہماری زندگی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں آپس میں، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.